فرمایا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اعلان نبوت کے بعد خفیہ طور پر تبلیغ کا حکم دیا، اس کے بعد علی الاعلان تبلیغ کا حکم دیا۔ جب آپ علی الاعلان کھلم کھلا آپ نے جب اعلان فرمایا، تبلیغ کی، اور اس کے بعد کیا ہوا سماعت فرمائیں۔ اسلام کے مبلغوں کے ساتھ بدسلوکیاں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن میں رسی باندھ کر ان کو لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا، وہ ان کو مکہ کے پہاڑیوں میں گھسیٹتے پھرتے، کبھی انہیں گرم ریت پر لٹایا جاتا تو کبھی ان کے سینے پر گرم پتھر رکھے جاتے، مشقیں باندھ کر لکڑیوں سے پیٹا جاتا، بھوکا رکھا جاتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں احد احد کا نعرہ لگاتے، یعنی خدا ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ شرک سے آپ، وہ لوگ شرک کی طرف بلاتے لیکن آپ فرماتے الاحد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ کی وحدانیت کا ہی اعلان فرمایا کرتے تھے۔ عمار، حضرت عمار اور ان کے والد یاسر اور ان کی والدہ سمیہ یہ مشرکوں کا کھلونا بن گئے، اور جس کا دل چاہتا ان کو کبھی بھی آ کے پریشان کیا کرتے۔ حضرت عمار، ان کے والد حضرت یاسر اور ان کی والدہ حضرت سمیہ، اور آخرکار ایک مشرک نے حضرت سمیہ کو نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ حضرت عمار بن یاسر کا سر قلم کر دیا گیا۔ کس لیے؟ صرف اس لیے کہ انہوں نے توحیدی کلمہ پڑھا تھا، حضور کی رسالت کا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا تھا، اس لیے۔ اس کے بعد ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر میں رسی باندھ کر پتھریلی زمین پر گھسیٹا جاتا، حضرت خباب بن ارت کے سر کے بال پکڑ کر گھسیٹا جاتا، گردن مروڑی جاتی، انگاروں پر لٹایا جاتا۔ حضرت خباب یہ وہ صحابی رسول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم نے جب اسلام کا شہرہ ہو گیا تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خباب سے کہ خباب تم اپنی پیٹھ دکھاؤ۔ جب پیٹھ دکھائی تو آپ نے اسے چوم لیا، تو کہا حضرت خباب نے کہ اے امیر المومنین یہ کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں یہ وہ پیٹھ ہے جنہوں نے توحید کے لیے اپنی قربانی پیش کی، یعنی آپ کو گرم گرم پتھروں پر ایسا لٹایا جاتا کہ آپ کی پیٹھ کی پوری چربی جل چکی تھی، چمڑی جل چکی تھی اور چربی گل چکی تھی۔ اتنی تکلیفیں صحابہ اکرام نے اور صحابیات نے برداشت کی ہے۔ آگے سماعت فرما، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو چچا تھا آپ کو کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھواں دیتا۔ کتنی سانس اٹھ جائے، اگر ہم دھونی دے دیں گھر میں تو کیسی کیفیت ہو جاتی ہے، یا گھر میں دھواں ہو جائے تو کیسی کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو ان کو تو چٹائی میں لپیٹ کر دھواں دیا جاتا، دھونی دی جاتی ہے۔ مصعب بن عمیر کو اسلام لانے کے جرم میں ان کے گھر سے نکال دیا گیا۔ اس کے علاوہ دوسرے صحابہ کو اونٹ، بیل وغیرہ کی کھالوں میں بند کر کے دھوپ میں پھینک دیا جاتا، یا لوہے کی زرہ پہنا کر گرم پتھروں پر گرا دیا جاتا۔ عرب کی گرمی کتنی شدید ہے، آج بھی اتنی شدید گرمی ہے کہ آپ نہیں نکل سکتے دھوپ میں، دھوپ میں آپ نکل نہیں سکتے، اتنا ہائی ٹیمپریچر ہوتا ہے۔ تو اس وقت ان ریگستانوں میں، چٹیل میدانوں میں ان صحابہ اکرام کے ساتھ ایسا کام کیا جاتا ہے کہ آپ کو تکلیفیں دی جاتی، اذیتیں پہنچائی جاتی، لیکن واہ ان کا ایمان اتنا مسلم ایمان، اتنا مستحکم ایمان تھا، اتنا ثابت ایمان تھا کہ آپ کے ان لوگوں کے پیر لڑکھڑاتے نہیں تھے۔ ہم بھی مسلمان ہیں لیکن ہم کو اسلام وراثت میں ملا ہے نا، ہمارے باپ مسلمان تو ہم مسلمان، ہمارے دادا مسلمان تو ہم مسلمان، ہم کو ایمان کس میں ملا ہے؟ وراثت میں ملا ہے، تو ہم کو اس کی قدر نہیں ہے۔ کیا قدر؟ اگر ہم پر ذرا سی پریشانی آئے تو ہماری زبان سے ناشکری والے کلمات نکلتے ہیں،
انہوں نے تو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے مصیبتیں برداشت کی اور پھر بھی شکوہ نہیں کیا اللہ کی بارگاہ میں کبھی کہ اللہ تیرا دین ہم نے قبول کیا اس لیے ہم پر مصیبتیں آ رہی ہے، تیرا دین قبول نہیں کرتے تو معاذ اللہ مصیبت نہیں آتی، نہیں، ہر حال میں ان مصیبتوں پر بھی اللہ کا شکریہ ادا کرتے تھے وہ صحابہ کرام۔ اور جب اس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری ہے تو اللہ تبارک کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے معنی ہے نا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ یہ منصب کب ملا؟ جب انہوں نے مصائب و آلام برداشت کی، تکلیفیں برداشت کی اللہ کی راہ میں، اور اپنی زبان پر شکوہ شکایت کبھی نہیں لایا۔ مصیبتیں آئی، پریشانی آئی، اور سب پر آتی ہے مصیبتیں، سب پر آتی ہے، کسی پر کم آتی، کسی پر زیادہ آتی، کسی پر بہت زیادہ آتی ہے۔ انبیاء کرام کو سب سے زیادہ، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا اس کے پہلے، حضور فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء کرام پر آتی ہیں، اور انبیاء میں بھی حضور فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ پریشانیاں مجھ پر آئی ہیں، سب سے زیادہ مصیبتیں مجھ پر آئی ہیں، سب سے زیادہ تکالیف حضور فرماتے ہیں کہ مجھ پر آئی ہے، کیونکہ امام الانبیاء ہے حضور۔ تو اللہ تعالیٰ ہر انسان کو آزماتا ہے۔ اب صبر کون کرتا ہے، شکر کون کرتا ہے، اور کون صبر شکر کر کے اللہ کو راضی کرتا ہے، وہ بندہ ہی جانتا ہے کہ جو صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ جس نے صبر کر لیا مصائب و آلام پر تو پھر اس کی دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ تو ان صحابہ اکرام کو دین متین کی اسلام میں آنے کی وجہ سے تکالیف دی گئی، اور آج آپ دیکھ لیجئے کہ بالخصوص ہمارے ملک میں حالات کس طریقے سے ناسازگار ہے، اس سے کوئی ناواقف نہیں ہے، سب واقف ہے۔ کس وجہ سے کہ ہم کیا ہے، کلمہ گو ہے، حق کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اسلام ہم نے قبول کیا ہے اور ہم اسلام والے ہیں، اس وجہ سے بھی ہم پر مصائب و آلام آ رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً میں تم کو آزماؤں گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً میں تم کو آزماؤں گا، سب کو آزماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اب جو اس کی آزمائش میں کھڑا اتر گیا اس کی دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب۔ تو اللہ تعالیٰ ہم پر جو مصیبتیں آتی ہیں یا جو پریشانیاں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں صبر و استقلال کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے اپنی دین متین کی خدمت لے اور اس میں بھی سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل سماعت فرمائے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیا تکالیف دی گئی، دیگر صحابہ کو تکلیفیں دی گئی، اور بالخصوص حضور کو کتنی تکلیفیں دی گئی، بہت تکلیفوں کا سامنا حضور نے فرمایا ہے، تب جا کر یہ دین متین ہم تک پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین متین کی پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اس کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کے ناموس پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ۔